الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، گزشتہ مجلس میں آیت انفاق کا سلسلہ شروع تھا اور خرچ کرنے کے تعلق سے رہنمائی اور ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انداز سے مثالوں کے ذریعے سے دی گئی، جس کو میں نے کہا تھا فائنینشیل ایڈوائز، کہ خرچ کرنا مستقل اسلام میں ایک حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے اصول اور آداب کیا ہو، اس کو خرچ کرنے پر خرچ کرنے والے کی نیت کیا ہو، ان تمام کا تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ اب آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھی نذر مانتے ہو، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور نا انصافوں کا حامی کوئی بھی نہ ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خرچ کرنے کے تعلق سے جو اصول اور آداب ہیں ان کی رعایت کرنے پر ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کی رعایت نہ کرنے پر دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، یعنی خواہ کم ہو یا زیادہ، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانتے ہو، تو خرچ کرنے کی ساری صورتیں اس میں آ گئی۔ من نفقتن یہاں پر لے کر آئے، اس سے ساری چیزیں مراد ہے، خواہ نفل صدقہ ہو یا صدقہ واجبہ زکوٰۃ وغیرہ ہو۔ آگے فرماتے او نذرتم من نذر، یا جو کوئی نظر تم مانتے ہو، نظر جس کو ہم کہتے ہیں منت وغیرہ شرع میں۔ نظر کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کام کے ہونے پر اللہ تعالیٰ سے نظر ماننا، منت ماننا، ایسے کام کی اپنے اوپر اس کو لازم کر لینا جو اس کے اوپر لازم نہیں تھا، فرض نہیں تھا، کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، اس طرح جو ہے منت کیا ہو جاتی ہے، وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ تو نظر اور منت کے کچھ شرائط ہے، اس کا خیال رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے نظر کا مطلب کیا ہے، تو نظر کا مطلب جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نام کی نظر ہوگی سب سے پہلی چیز، تو غیر اللہ کے نام کی نظر منعقد نہیں ہوگی۔ کوئی کسی کی نظر مانے، کوئی بابا کی مانے یا کسی ولی اللہ کی مانے، درگاہ وغیرہ میں جاتے ہیں وہ دھاگا وغیرہ باندھ دیتے ہیں، تو یہ ساری نظر کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نظر جو ہوگی وہ کس کی ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی طرح نظر جو مانی جائے گی وہ کسی بھی کام کی نہیں مانی جائے گی کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں راستے پہ کھڑا رہوں گا، تو اس طرح کی کوئی کام کی نظر نہیں چلے گی۔ ایسی عبادت ہونی چاہیے جس کی فرض یا واجب کی کوئی مثال شریعت میں ہو۔ جیسے نماز ہے تو نماز جو فرض اس کی شکل ہے وہ موجود ہے، یا واجب شکل اس کی کیا ہے، موجود ہے۔ اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ کی جو واجب شکل ہے وہ زکوٰۃ کی موجود ہے، صدقہ فطر کی موجود ہے۔ تو وہ فرما رہے کہ ایسی عبادت کی نظر ہو جس کی فرض یا واجب کوئی شکل کیا ہو، موجود ہو۔
تو وہ اس کی نظر آپ مان سکتے ہو. اسی طرح کسی نے نظر مان لی کہ میں جو ہے چلے 4 مہینے میں جاؤں گا، تو یہ بھی نظر کیا ہے، درست نہیں اللہ کے راستے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فرض یا واجب کوئی مثال. اسی طرح میں 100 بار سبحان اللہ پڑھوں گا، تو اب سبحان اللہ پڑھنا فرض یا واجب تو نظر جو مانی جائے گی وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ، ان کے جو مثال صدقہ وغیرہ ہے اس کے قبیل سے مانی جائے گی اور وہی درست ہوگی. تو جو کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے من نذرین، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ تحقیق کر رہے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے. جاننے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو بھرپور معلوم ہے کہ تم نے کیا خرچ کی ہے اور کیا نظر مانی ہے، لہٰذا اس کو اصول اور آداب کے موافق پورا کرو جس کے بنا پر اللہ تم کو نوازے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معلوم ہے اس تمام چیزوں کا، اب وہ اس پر تم کو بدلہ دے گا، لہٰذا تم اپنے عمل کو خراب نہ کرنا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نا انصافوں کا حامی کوئی بھی نہ ہوگا. نا انصاف یعنی ظالمین. ظالم کون ہے؟ جو خرچ کرنے کے اصول اور آداب، جو 6 اصول اور آداب میں نے کنکلوڈ کر کے بتائے تھے پورے، کہ یہ 6 اصول اور آداب مراد ہے. اب ان اصول اور آداب کی رعایت نہ کر رہا ہے یا غلط جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، تو پھر فرما رہے کہ من انصار، اب ان کا جو بھی خرچ ان نے کیا ہے، اب جب یہ ساری چیز تباہ اور برباد ہوگی تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا حامی و مددگار نہیں ہوگا. کوئی سرٹیفیکیشن یا کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اب آگے فرما رہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو جب بھی اچھی بات ہے. یعنی یہاں پہ نیتوں کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تبدوا الصدقات، کہ تم صدقہ کو ظاہر کر دو، یعنی اعلانیہ صدقہ دو. کیسا صدقہ دو؟ ایک روایت آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ آدمی اگر صدقہ دے دے خفیہ طور پہ، تو یہ صدقہ جو ہے اس کا خفیہ طور پہ شمار کیا جائے گا. اگر وہ کسی ایک آدمی سے اس کا تذکرہ کر دے تو اب یہ خفیہ صدقے کی جو لائن ہے اس سے نکل کے اعلانیہ صدقہ ہو جائے گا. اور اب اگر یہ لوگوں میں چرچا کرے اس کا، تو اب یہ اعلانیہ صدقہ کی جو لائن ہے اس سے نکل کے ریاکاری میں شمار ہو جائے گا. تو ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقہ خواہ تم ظاہر کر کے دو. اور ادھر اور ایک جملہ آپ محذوف نکال لو آگے آنے والی آیت کے سامنے رکھتے ہوئے، کہ اگر تم صدقہ دے دو کیسا؟ ظاہری طور پہ، اور اسی طرح اغنیا کو، مالدار کو، یعنی ایسے آدمی کو جس کو ضرورت نہیں تھی، اس کو صدقہ دے دو. فنعما ہی، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اسے چھپا کر دو، وَإِن تُخْفُوهَا، صدقے کو تم چھپا دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو اس کے مستحق تک پہنچا دو، جو کہ صدقے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ایک تو ہے کہ مال پاکیزہ ہو، اور اس میں دوسرا درجہ یہ کہ چھپا کے دیا جائے، اور تیسری تم نے یہ بھی رعایت کی کہ جس کو دے رہے ہو وہ مستحق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. تو دونوں طرح کے صدقات کی ترغیب یہاں پہ آئی ہے کہ صدقہ کو اعلانیہ ہو یا مخفی ہو، دونوں طرح کے صدقات کی کیا ہے؟ گنجائش ہے. البتہ بہتر کیا ہے کہ صدقے کو چھپا کر دیا جائے، اسی طرح اس کو مستحق تک پہنچا کر دیا جائے، مستحق کی تحقیق کر دیا جائے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دے گا. سب ترجمہ جو میں کر رہا ہوں اور اس پہ ذرا دھیان دے. اور اللہ تم سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دے گا. یعنی اگر خفیہ طور پر صدقہ دے رہے ہو اور فقراء کو صدقہ دے رہے ہو، تو تم سے تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ؟
دور کر دے گا. نیکیوں سے گناہ کے مٹنے کا مضمون قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کیا کرتی ہے؟ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو نیکیوں سے برائیوں کا ختم ہونا یا ان کا اثر زائل ہونا، اس طرح کا مضمون قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے. تو یہاں پر بھی فرما رہے کہ صدقہ یہ جو یہ نیکی ہے، اور صدقہ کرنے سے تمہارے گناہ کیا ہو جائے گے؟ تم سے ہٹا دیے جائے گے. البتہ من سیئاتکم، کچھ گناہ ہٹا دیے جائے گے. تو یہاں پہ بہت سارے نقطے ہیں. یعنی صدقہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف نہیں کروا دے گا، برخلاف توبہ کے. توبہ ہر طرح کے گناہ کو کیا کرا دے گا؟ معاف کر دے گا. اسی طرح امام راضی یہاں پہ کہتے ہیں ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی کہ کون سے گناہ معاف کر دے گا. اگر وضاحت کر دیتے تو آدمی ان گناہوں کو معمولی سمجھ کے بار بار کیا کرتا؟ کرنے لگتا. تو اس حکمت کے تحت یہاں پہ ان گناہوں کی صراحت نہیں کی کہ ہر گناہ کرنے سے پہلے آدمی کو یہ گمان ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ معاف نہ ہوتا ہو اور اس گناہ سے باز رہے. البتہ صدقات سے گناہوں کا معاف ہونا یہ کثرت سے حدیث میں آتا ہے. چنانچہ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس طرح کی روایت بھی آتی ہے. اسی طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ صدقے کی بنا پر آدمی کو عرش کا سایہ نصیب کرے گے، یعنی اس کو سایہ عطا کرے گے. جتنا جیسا اس کا صدقہ رہے گا اتنا اس کو سایہ کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا. اس طرح کی روایت آتی ہے. نیز اس میں ایک اور ایک حکمت یہاں پہ بیان کی کہ پوشیدہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ تم سے تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گے؟ معاف کر دے گے. تو یہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ ظاہری طور پر جو چھپا کر آدمی صدقہ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے، اور ظاہری طور پر اس کو لگتا ہے، دنیا میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. 4 آدمی یا پورے ایک مجمع کے سامنے وہ صدقہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اس کا چرچا ہوتا اور لوگوں کو علم ہوتا اس کے صدقے کا. لیکن جب خفیہ طور پر آدمی صدقہ کر دیتا ہے تو پھر ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا اس کا کوئی. تو آدمی یہ آیت کو اپنے سامنے لے لے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، بلکہ وہ صدقہ اس کے گناہوں کا کیا بننے والا ہے؟ کفارہ بننے والا ہے. وہ صدقہ بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ فائدے والا ہوا. تو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا. تو صدقہ وغیرہ میں افضل یہی ہے کہ پوشیدہ صدقہ کیا جائے. اس میں تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ صدقہ اگر فرض ہو یا واجب ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ صدقہ کیا جائے، اور نفلی صدقات میں بہتر یہ ہے کہ اس کو چھپا کر پوشیدہ طور پہ کیا کیا جائے؟ صدقہ کیا جائے. جس طرح کے فرض نماز افضل کیا ہے؟ کہاں پڑھی جائے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، سب کو دکھا کے. کوئی آدمی بولے گا کہ بھائی میں تو بہت زیادہ مخلص ہوں، اللہ سے میرا تعلق بہت زیادہ قریبی ہے، میرا اور اس کا معاملہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اس وجہ سے میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا اور یہاں پر ہی اپنی نمازیں کیا کروں گا. تو ایسے دینداری کی اللہ کو کوئی ضرورت، بلکہ حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ایسے نوجوانوں کے پاس جا کے ان کے گھروں کو کیا کروں. تو فرض جو نمازیں ہے، اسی طرح فرض اعمال ہے، اس میں اعلانیہ کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اس میں اعلانیہ کرنا حکمتیں دیکھو کیا کیا ہے. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ لوگ اس کو تاریک فرائض یعنی فرض کو چھوڑنے والا نہ سمجھے. فرض کو چھوڑنے والا ہونا یہ اسلام میں بہت بڑی تہمت ہے. آدمی عدل اور انصاف سے نکل جاتا ہے. اگر علم کے مجال میں ہو تو اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. اگر کبھی گواہی کا موقع آئے گا تو اس کی گواہی قبول. تو کبھی اس کے اوپر یہ تہمت نہ آ جائے کہ فرض اعمال ادا نہ کرتا ہے. اور اسلام میں یہ پسندیدہ ہے کہ آدمی اپنے سے تہمت کو کیا کرے؟ دور کرے. دوسرا یہ کہ اگر یہ فرض نماز یا فرض اعمال کو چھپکے سے ادا کرے گا، ایک دوسرا تصور بھی جو ہے لازم آتا ہے، وہ یہ کہ لوگ اس عمل کو ہلکا سمجھنے لگے گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو گھر میں ادا کر رہے ہیں، لیکن لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟
اس میں کیا ہے کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو اس طرح اگر سب کرنے لگے تو وہ اعمال کی وقت کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو کبھی اللہ کا کوئی حکم ہلکا نہ سمجھنے لگے لوگ. اس وجہ سے فرض اعمال کو اعلانیہ کرنا کیا ہے, افضل ہے. نماز کسی بھی حالت میں ہو جماعت سے پڑھنا کیا ہے, افضل ہے. اور نفل اعمال جو ہے جو کرنا آدمی پر ضروری نہیں ہوتا, کر دے تو اچھی بات ہے, نہ کرے تو کوئی الزام نہیں. تو ان اعمال میں بہتر یہ کہ آدمی چھپا کر کرے. اب اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے وہ نفل اعمال کے تعلق سے آتی ہے. چنانچہ عرش کے سائے میں 7 لوگ رہ گئے, ایک روایت میں آتا ہے. اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو اس طرح پوشیدہ طور پر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. ایسا آدمی بھی کیا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ معمول رہا تھا کہ کوئی دن جو صدقے دیے بغیر گزر جائے اس کو بھاری سمجھتے تھے اور اب نارمل سمجھتے تھے. صدقے کا ایسا رواج تھا اور اتنی رعایت کرتے تھے سلف صالحین کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو بھی علم نہ ہو کہ کون دے رہا ہے. اتنی خفیہ طور پر کیا کرتے تھے, اہتمام کرتے تھے صدقہ دینے کا, کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی کیا نہ ہو, علم نہ ہو, تاکہ پھر وہ احسان اور اذیت کا پہلو ہی نہ ہے جو پہلے گزر چکا. جس نے آپ کو صدقہ دیا ہے سامنے والے کو بھی معلوم نہیں کہ یہ صاحب نے مجھے جو ہے دیا ہے, تو کبھی احسان اور اذیت وغیرہ کا مسئلہ ہی. تو اس طرح کا معمول تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر صدقہ کر دے ایک کھجور کا جو ہے مٹھی بھر کھجور یا کچھ روٹی, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جہنم سے کیا کر دیتے ہیں, خلاصی دیتے, جنت میں داخل کرتے. ایک تو وہ شخص جس نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا, دوسرا اس کی بیوی جس نے اس روٹی کو سیکا ہاتھوں سے بنایا, اور تیسرا وہ خادم جس نے اس روٹی کو مستحق تک پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری امت کے خادموں کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا. تو صدقہ کرنے کی بے شمار روایت حدیث میں آتی ہے. گویا کہ مومن کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے وہ کیا ہے, خرچ کرنا. تو واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے اور اس کو جانتا ہے. آیت میں گویا کہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ ہر اعلانیہ صدقہ یہ ریاکاری میں نہیں ہوتا ہے, یہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا. یا اسی طرح ہر وہ صدقہ جو چھپا کے کیا جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو. اصل جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ کیا ہے, اخلاص ہونا چاہیے, چاہے آپ اعلانیہ کرو یا کیا کرو, چھپکے سے کرو. اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, خواہ تم چھپا کے کر رہے ہو یا سب کے سامنے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نفلی صدقات میں اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو چھپا کے کیا جائے اور مخفی طور پہ کیا جائے. اور کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے اعلانیہ کرنے کی, تو اس وقت جو ہے اعلانیہ صدقہ کرنے کو اختیار کریں. مثلاً جو ہے مسجد وغیرہ کی تعمیر ہے, کوئی خیر کا کام جو ہے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اب آپ امام صاحب یا کوئی ذمہ دار کو جو ہے پوشیدہ طور پہ کچھ پیسہ دے دو گے تو عوام کو کیا لگے گا کہ کوئی مدد کر رہا نہیں ہے, اور ایک نہ دینے کا ماحول کیا ہو جائے گا. تو اس وقت ضروری ہے کہ کیا کرو, آپ ظاہر کر کے دو کہ میری طرف سے کیا ہے, تو اس سے کیا ماحول قائم ہوگا معاونت کا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اعلانیہ صدقہ کرنا حکمت کے مطابق ہوتا ہے, تو اس وقت اس پہلو کو اختیار کیا جائے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. ابھی آیت نازل ہو رہی ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, ہاں بھائی, اس کا پس منظر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایک جماعت, ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ہم جو غیر دین مذہب والے اور جو اسلام سے خارج لوگ ہیں ان ضرورت مندوں کو مال نہیں دے گئے. ان ضرورت مندوں کو کیا نہیں دے گئے, کس وجہ سے مال نہیں دے گے کہ ضرورت مندی کی وجہ سے جب مال نہیں ملے گا تو یہ رغبت کرے گے کہ ہم بھی کیا ہو جائے, اسلام میں داخل ہو جائے.
اور جس طرح مسلمان کمزور مسلمانوں کی رعایت کرتے، مدد و معاونت کرتے، ہم کو بھی وہ مدد و معاونت کیا ہے حاصل ہو جائے. تو اتنے آگے کی سوچ کے، یعنی ان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کیا کرنے لگے، صدقات وغیرہ سے، کہ بھئی غیر مسلموں پر کان کھول کے ان آیتوں کو سنا جائے. اسلام کا نظریہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے. لیس علیک ہداہم، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے بھائی آپ پر ان کو ہدایت دینا ضروری نہیں ہے، یا آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے. آپ کا کام تو بس کیا ہے، انما علیک البلاغ، آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ ان تک پیغام کو پہنچا دیا جائے، دعوت کو پہنچا دیا جائے. اب ہدایت دینا نہ دینا کس کے ذمہ ہے؟ تو اتنی دور دور کی تدبیر آپ ہدایت دینے کے لیے ان کو نہ کرے. آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب کیا کرے، آپ سپرد ہو جائے. لیس علیک ہداہم، آپ پر ضروری نہیں، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے ذمے آپ تمام تر چیزوں کو اختیار کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے ان کو ہدایت دینے کا، تو ہدایت نہ دینا یہ اللہ کے ذمے ہے. آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. تو اس کے لیے ابھی آپ اتنے دور کی تدبیر اختیار نہ کریں کہ خرچ نہیں کروں گا تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ اسلام میں آ جائے گا. بس آپ تو خرچ کیجئے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو، فلی آپ خرچ اس لیے کرتے ہو تاکہ وہ آپ کو فائدہ حاصل ہو. فلی انفسکم، اور خرچ کرنے میں فائدہ کب حاصل ہوگا، جب آدمی ضرورت مند اور مستحق کو کیا دے گا، مال دے گا. اب وہ ضرورت مند اور مستحق مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے فائدے کے لیے دونوں کو کیا کریں، دونوں پر خرچ کریں، آگے کی تدابیر اختیار نہ کریں. جو کچھ آپ خرچ کرو گے خیر میں سے، فلی انفسکم، تو وہ سب آپ ہی کے لیے ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو، یعنی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تو اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے کیا کرو، خرچ کرو، اور دیگر تدابیر اور دیگر چیزوں کی فکر آپ نہ کریں. تو یہاں پر تردید ہو گئی گویا کہ صرف مسلمانوں پر ہی کیا کیا جائے، خرچ کیا جائے. البتہ یہ بات یہاں پر ملحوظ رکھے گے کہ یہاں پر جو صدقات مراد ہے وہ صدقہ نافلہ مراد ہے. کون سی مراد ہے؟ اور صدقہ واجبہ جو ہے اس میں تو آپ غیروں کو شامل نہیں کر سکتے. تو صدقہ نافلہ یہاں پر کیا ہے، مراد ہے کہ جو کوئی بھی آپ صدقہ کرو گے تو آپ اپنے فائدے کے لیے کرو گے، خواہ مسلم پر کرو یا غیر مسلم پر کرو، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرو گے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو سب تم کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، کسی کا باقی رکھا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی کہ آپ نے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کا ثواب آپ کو کم ملے یا جتنا ملنا تھا اتنا، بلکہ پورا کے پورا آپ کو ریٹرن کیا جائے گا. تو یہ آیت تھی خرچ کرنے کے تعلق سے. مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو ان آیتوں کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، بلکہ ان کو زیر بحث کون سی آیت لانی ہے تو ہم سب جانتے ہیں. تو ان پہلوؤں کو اسلام کے ہم کو کیا کرنا ہے، معلوم ہوتے ہوئے بھی اس کو کیا کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے. تو یہ ساری تعلیمات ہمارے ذمے ہے کہ قرآن کی اس کو ہم کیا کریں، آشنا کرائے لوگوں کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغ کریں. اسلام کا اور قرآن کا مزاج تو لوگوں تک سمجھ میں آئے. ہماری تبلیغ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، ہماری تبلیغ کا مقصد یہ ہو کہ حجت قائم ہو جائے. جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ غلط سمجھ کر غلط کرنے لگ جائے، اور اسلام کو غلط سمجھ کر چھوڑنے کا دروازہ بند ہو جائے. اتنی ہم دعوت کو قائم کر دے کہ اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جائے. اب پھر وہ جو چھوڑ رہے وہ کیوں چھوڑ رہے، دنیاوی غرض سے چھوڑ رہے. تو اتنی حجت قائم کرنا ہم پر ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں مستحقین کا بیان کہ کن پر خرچ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. وہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ،
کہ کن پر خرچ کیا جائے گا؟ کہ للفقراء، ان حاجت مندوں کے لیے، یعنی الصدقات للفقراء، کہ صدقات وغیرہ کس کے لیے زیادہ مناسب ہے؟ تو فرما رہے ان حاجت مندوں کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کیا ہو گئے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، کہیں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف انہیں غنی خیال کرتا ہے، یعنی مالدار سمجھتے ہیں ان سے نہ جاننے والے، ان کی احتیاط سوال کے باعث، احتیاط سوال کی وجہ سے۔ تو کون لوگ یہاں پہ مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے اہل صفہ یہاں مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ اہل صفہ کون تھے؟ فرمایا کہ مسجد نبوی کے جو چبوترا تھا، یعنی جو مؤخر جگہ تھی، آخری جگہ تھی، اس میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی تعداد آتی 400، 400 کچھ افراد تھے، اور اس تعداد میں کمی بیشی ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ مستقل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی دوسرا کوئی کام ان کے ذمہ انہوں نے لگایا نہیں تھا، بلکہ مستقل طور پر مسجد نبوی کے آخر میں جو اپنے آپ کو قید کیے رہتے تھے۔ کیوں؟ تعلیم القرآن، تعلیم القرآن، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو الفاظ کہہ دیتے تھے فوراً اس کو کیا کر لیتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو وہ بھی جو ہے اسی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے۔ والخروج مع السرایا، اسی طرح سے یہ لوگوں کا کام کیا ہوتا تھا، آپ سے ہم کوئی بھی لشکر جب بھی بھیج دے فوراً اس میں کیا کریں، شرکت کر سکے، اور وہ جہاد وغیرہ کے جو اقدامات ہیں اس میں ساتھ دے سکے۔ تو وہ ضرورت مند یہاں پہ مراد ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ للفقراء الذین، کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کے لیے صدقات ہے۔ احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قید ہو چکے ہیں، یعنی ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کمانے کی اور دھمانے کی جو شکلیں اس کو اختیار نہیں کر پاتے، اللہ کے دین اور دین کو سیکھنے سکھانے میں، اسی طرح اس دین کے دیگر خدمات میں اتنے زیادہ مشغول ہے کہ کمائی دھمائی سے کیا ہو چکے، عاجز ہو چکے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا دو، آپ اپنے صدقات کا مستحق بناؤ۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر وغیرہ کے جو استطاعت نہیں رکھتے تاکہ بزنس کے لیے ٹریول کر سکے اور اپنی تجارت کو کیا دے سکے، فروغ دے سکے۔ اور یہ لوگوں کی ابھی کیفیت بتا رہے اصحاب صفہ کی کہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اب ان لوگوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اتنے زیادہ عفت پسند ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ غیرت مند ہوتے، خوددار ہوتے کہ کسی سے مانگتے نہیں، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے نہ جاننے والا ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی خدمت، دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے، لیکن اس کا تکبر گھمنڈ نہیں ہے کہ بھائی ہم خدمت کر رہے تو کیا ہے، ہم تمہارے مالداری کے کیا ہے، مستحق ہے، اور تمہارے تعاون کے، بلکہ وہ ساری خدمت کرتے ہوئے کسی پر اپنا احسان نہیں سمجھتے، بلکہ تعفف کے ساتھ رہتے، عفت کے ساتھ رہتے۔ تو اس کی وجہ سے جو جاہل ہوتا ہے، نہ جاننے والا، ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ ارے بھائی مولانا کیا ہے، بہت ٹپ ٹاپ رہتے ہیں، مولانا آ رہے ہیں، ان کو پیسہ آ رہا ہے دوسری جگہ سے۔ تعریفہم بسیماہم، البتہ آپ دیکھو گے ان کی نشانی سے ان کو پہچان لوگے۔ مستقل جد و جہد کرنے کی وجہ سے ان کا رنگ جو ہے وہ ماند پڑ چکا ہے، اور اگر آپ غور و فکر کرو گے تو دیکھو گے کہ اپنے آپ کو جس مشقت میں لگا چکے اس کی وجہ سے کمزور ہو چکے۔ تو جب غور فکر کرو گے تو اس مشقت کی نشانیوں سے ان کو پہچان لو گے، لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ چپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ الحافہ کہتے ہیں کسی کو ایک دم پیچھے پڑ جانا، جیسے جمعہ کی نماز کے بعد چپٹ جاتے لوگ، ایک بار منع کرنے کے باوجود کیا ہے، اس آدمی سے جب تک کچھ وصول نہ کر لے اپنی پوری، تو اس کو بولتے چپٹ لینا ایک دم۔
تو یہاں پہ فرما رہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ چپٹ کر مانگتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر چپٹے مانگ لیتے ایک دو بار. یہاں پہ اس لیے اس طرح فرمایا کہ جو آدمی مانگتا ہے نا تو مانگنے والے کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے, اصرار کرنے لگتا ہے اور الحاح کرنے لگتا ہے. مانگنے کا وہ ایک نیچر ہی ہے کہ جب مانگنا شروع کر دیتا ہے تو پھر چپکنا بھی, تو وہ صفت ان کے اندر آتی نہیں ہے. کیونکہ مانگنے کا مزاج ہی نہیں ہے. لا یسألون الناس الحافا. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کیا کرو, اپنے صدقات وغیرہ کا مستحق سمجھ کر ان تک پہنچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک مصرف بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں تک پہنچاؤ. تو مراد تو یہاں پہ جہاد وغیرہ میں شریک ہونا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو دیگر حضرات ہیں جو دین کے لیے مخصوص کر چکے اپنی زندگیوں کو, وہ بھی یہاں پہ مراد ہے. جیسا وہ فی سبیل اللہ کی قید سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا ہو چکے, بند چکے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مراد یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. اسی میں علم سیکھنے سکھانے والوں کو بھی داخل کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو مستقل طور پر اپنے آپ کو علم سیکھنے سکھانے کے لیے کیا کر چکے ہیں, فارغ کر چکے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ایک دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ایسی جماعت کا ہونا مسلمانوں میں ضروری ہے جو مستقل طور پر علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو کیا کر چکے ہو, فارغ کر چکے ہو. یعنی فل ٹائم والنٹیئر. کیا ہو, پارٹ ٹائم والنٹیئر ہی اگر سب رہ گئے تو کام چلنے والا. ایسی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے جو 100% دے کر دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیا ہو چکی ہو. یہ سب سے بڑا فقدان ہے. اولاً تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی کس کو خیال پرسی نہیں ہوتی ہے. ان کو اس طرح بٹھا کر دیا جاتا ہے جیسے فقیر کو چندہ دیا جاتا ہے, بلکہ ان کا اکرام کر کے ان کو دیا جانا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کو کیا کر رہے ہیں. تو اولاً تو ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے اگر کچھ لوگ اس طرح کے بنتے بھی ہیں, اور ثانیاً یہ ہے کہ جب اس طرح مدد اور معاونت نہیں کی جا رہی ہے تو ایسے لوگوں کا آنا بھی بند ہو چکا ہے. اب آدمی ڈرتا ہے دین کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر دینے کے لیے. اس کے سامنے ایک تصویر ہے, ایک بے رخی ہے لوگوں کی طرف سے کہ اگر کر لیا تو کوئی ساتھ دینے والا. پوری امت کا کیا ہے, ذمہ داری ہے کہ امت میں مستقل طور پر ایک ایسی جماعت ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر لیا ہو. اور مالداروں کے اوپر ضروری ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایسے فقیروں کو ضروری ہے کہ تم اپنے صدقات وغیرہ سے کیا کرو, ان کا اکرام کرو. تو یہ آیت سے اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں اس کو. اسی طرح سے گزشتہ آیت میں آیا تھا کہ کافروں کو بھی کیا دیا جائے, صدقات وغیرہ دیا جائے, وہ نفلی صدقات ہے. تو یہاں پہ دونوں آیتوں میں تعارض ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لا یاکلوا طعامک الا تقی. تیرا کھانا صرف کون کا ہے, متقی پرہیزگار مسلمان کا ہے. اور وہاں پر کیا فرمایا کہ سب کو دو. تو دونوں میں آپ کانٹراڈکشن سمجھ میں آ رہے ہیں. اس کو کیسے ختم کرے گا, اس کو ختم اس طرح کرے گے کہ وہاں پر جو دعوت مراد ہے وہ دعوت حاجت ہے. وہ کون سی ہے, دعوت حاجت. اور یہاں پر جو ہے وہ دعوت اکرام ہے. کافروں کو جو دینے کی بات کی گئی وہ دعوت حاجت یعنی ضرورت پہ دینے کی دی گئی, اور متقیوں پرہیزگاروں کو جو دینے کی بات دی گئی وہ کون سی دعوت ہے, دعوت اکرام. ان کا اکرام کیا جائے, بغیر ضرورت کے بھی ان کو کیا کیا جائے, دیا جائے. تو یہ دعوت مراد ہے جو متقیوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جس کا اکرام کرو گے اس کی اثرات آپ کے اندر آئے گے. تو متقیوں کا اکرام کرو گے ان کے اثرات. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی مراد ہے کہ ڈرو مت کہ اتنا سارا تم نے خرچ کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیلکولیٹ نہیں کر پائے گے قیامت کے دن, یا مس ہو جائے گا, کوئی حساب لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واپس یاد دلا رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ایک ایک روپیہ جو تم نے صدقہ کیا ہے اللہ اس کو جان رہا ہے, لہٰذا قیامت میں اس کا حساب کر کے تم کو اس کا بدلہ دینے والا ہے. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. جو لوگ اپنا مال رات و دن اور پوشیدہ اور آشکارا یعنی چھپا کر اور اعلان کر کے خرچ کرتے رہتے ہیں, سو ان لوگوں کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ,
نہ ان کے لیے کوئی خوف واقع ہے اور نہ وہ غمگین ہو گئے. یہ آخری آیت بتا کے یہاں پہ کنکلوڈ کر دیا. پس منظر کیا ہے آیت کا؟ اور روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ 40,000 دینار تھے ان کے پاس. 10,000 دینار انہوں نے دن میں خرچ کیے, 10,000 دینار رات کے وقت خرچ کیے, اور 10,000 چھپا کر خرچ کیے, اور 10,000 اعلانیہ خرچ کیے. تو ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہو گئی کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل, رات میں, والنہار, دن میں, سرًا, چھپا کر, وعلانیۃً, اور اعلان کر گئے. تو فلہم اجرہم, تو لہٰذا جیسے بھی خرچ کرنا ہو, ہر طرح کے خرچ کرنے کے موقعوں سے فائدہ حاصل کرو. کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو کہ جو بچا لوگے وہ ضائع ہو جائے گا, اور جو دے دو گے فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس کیا ہے؟ محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ وہ غمگین ہو گئے. اس آیت کا مطلب اس کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا وہ بیان کر چکا میں. خوف کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو فیوچر میں آنے والی چیز, یا فیوچر میں کوئی مصیبت سے آدمی ڈرنے لگ جائے, اس کو کہتے ہیں خوف. اور حزن کہتے ہیں کہ پاسٹ میں, ماضی میں کسی چیز پر کیا ہو, آدمی کو قلق اور افسوس ہو اور غمگین ہو. یہ جو ہر طرح کے خرچ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خوف سے ان کو قیامت میں محفوظ رکھے گئے, ہر طرح کے عذاب سے ان کو معمون رکھا جائے گا. اسی طرح ولا هم یحزنون, کسی طرح کا افسوس ان کو نہیں ہوگا دنیا میں, کیونکہ کوئی موقع انہوں نے ضائع نہیں کیا, ہر موقع سے کیا کیا؟ فائدہ حاصل کیا. تو قلق اور افسوس نہیں ہوگا بنسبت کافر کے, کہ وہ افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں کیا نہیں کیا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے, اور اس افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو چبا دے گا. تو اس طرح کا افسوس ان لوگوں کو واقع ہونے والا. تو لہٰذا خرچ کرنے کے جتنے مواقع ہیں اس سے آدمی کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال مال کما کر اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے رب کریم, یا رزاق, یا متین, یا اللہ تو رزق دینے والا ہے. یا اللہ پوری رزق کا مالک تو تنہا ہے. یا اللہ روزی دینے والا تو ہی ہے. یا اللہ اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کا رازق تو ہے. یا اللہ آسمانوں کی مخلوق کا رازق تو ہے. یا اللہ جو دکھ رہا ہے ان سب کو روزی دینے والا تو ہے. یا اللہ جو پوشیدہ ہے انہیں بھی تو ہی روزی دیتا ہے. یا اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں. یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے حلال رزق کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما. یا اللہ عافیت سے حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہماری مقدر کا رزق ہم کو عطا فرما. عزت کے ساتھ لینے کی توفیق نصیب فرما. حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے رزق کمانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں رزق دیا ہے, یا اللہ ان تمام کو یا اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کرنے والا بنا. یا اللہ بغیر سوچے سمجھے یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ بخل سے ہماری حفاظت فرما, بزدلی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر کی یا اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما. یا اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما. یا اللہ جہنم کا راستہ ہمارے لیے آسان نہ فرما. یا اللہ اس کے اعمال کو ہم سے اللہ دور فرما. یا اللہ اتنی دوری فرما جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہے. یا اللہ ہر طرح کی برے عمل اور بری نیت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ امت میں یا اللہ غم گساری کا ماحول قائم فرما. یا اللہ ہمدردی کا ماحول قائم فرما. یا اللہ تیرے نبی کی امت کا ایک بڑا حصہ یا اللہ تکلیف میں مبتلا ہے, یا اللہ بھوک مری میں مبتلا ہے,
یا اللہ بے کسی بے سہارا ہونے کی حالت میں مبتلا ہے یا اللہ، اور ایک بہت بڑا طبقہ یا اللہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں مشغول ہے یا اللہ، کھربوں اور اربوں روپے یا اللہ خواہشوں کو پورا کرنے پر صرف کر رہا ہے یا اللہ، اس طرح کی یا اللہ بے رخی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، اس طرح کے عذاب سے اللہ امت کی حفاظت فرما یا اللہ، مالداروں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ، محتاج سمجھ کر ان کو یا اللہ ضرورت مندوں تک مال پہنچانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ مال یا اللہ تیری نعمت ہے یا اللہ، یہ مال تیری ہی ملکیت ہے یا اللہ، کسی مالدار کی کوئی یا اللہ ملکیت نہیں ہے یا اللہ، سب کے سب تیرا ہے یا اللہ، تیری ملکیت سمجھ کر تیری نعمت کو تیری رضا میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، تکبر کبر گھمنڈ سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ علم کے حاصل کرنے، علم کی ترویج میں مال لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، مساجد مدارس کی یا اللہ ترقی کے لیے مال لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، تیرے راستے کی زیارت کے لیے یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے مال لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، تیرے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے مال لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے یا اللہ مال لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ خیر کے کتنے ذرائع ہیں یا اللہ، جتنے ذرائع ہیں ان سب میں اجتماعی طور پر یا اللہ ہم سب کو مال لگانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، ہماری ضرورتوں کو تو جانتا ہے یا اللہ، انہیں غیب سے پورا کرنے کے اللہ فیصلے فرما، خصوصاً یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ، غاصب اسرائیل یا اللہ ظالم اسرائیل یا اللہ اپنے ظلم و تشدد کا دائرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے یا اللہ، تو ہرگز ان سے ناواقف نہیں ہے یا اللہ، تو غافل نہیں ہے یا اللہ، تو عاجز نہیں ہے یا اللہ، تیری قوت تمام تر قوتوں سے اوپر تر ہے یا اللہ، بالا تر ہے یا اللہ، اپنی قوت کا مظاہرہ فرما یا اللہ، اپنی قوت کا مظاہرہ فرما یا اللہ، ان کے تکبر کو پاش فرما، قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشاں بنا یا اللہ، ظالم کی ہر تدبیر کو یا اللہ ناکام فرما یا اللہ، مظلومین کی یا اللہ تو حمایت فرما یا اللہ ان کی یا اللہ بھرپور نصرت فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔